ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہے میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی ہے. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے. اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے؟ پھر اللہ کب سے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے. اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے. وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تو میرے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالاتر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں. بہت ساری ایکویشنز ہیں لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا؟ تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں. قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، میرے بیٹا کیسے ہو گیا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے، مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ناممکن اولاد کا ہونا، میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کی اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں، امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا، اے مریم، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے، پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں
اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورگلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے، بابے کا امر نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں، یہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس پہ بحث کرتی رہے، مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا. امر نبی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا، وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے، اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، انسان، بندر وغیرہ وغیرہ. دیکھتے رہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے.